اربوں لوگ 200 کروڑ کے قریب کہتے ہیں کہ دنیا میں مسلمان ہیں، کئیوں کی آنکھیں اور دل عرفات کے ساتھ دھڑک رہے ہوتے ہیں کہ آج عرفات میں خاص رحمتیں ہو رہی ہیں، آج عرفات میں خاص مغفرتیں ہو رہی ہیں، آج وہ حاجی ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، ہم تو حج کو نہیں جا سکے، ہمارے بھائی ہمیں نہیں بھولے ہوں گے۔ تو دیکھو اے حاجیوں، ہمیں بھول نہ جانا، آپ اپنے لیے ضرور مانگنا، اپنی دنیا اور آخرت کے لیے مانگنا، اپنے بال بچوں کے لیے مانگنا، اپنے وطن کے لیے مانگنا، مگر ساری دنیا کے مسلمانوں کو بھی یاد رکھنا، ہماری مغفرت کے لیے بھی مانگنا، ہمارے جو مسلمان بھائی بہن دنیا سے چلے گئے ان سارے مرحومین کے لیے دعائیں کرنا۔ اللہ نے آپ کو موقع دیا، آپ عرفات میں ہوگے جہاں خاص رحمت الہی برس رہی ہوگی، ہمیں بھول نہ جائیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، کچھ اس طرح دعائیں کیجیے گا کہ اے رب کریم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے رب کریم کس زبان سے تیرا شکر ادا کریں، ہم گناہ گاروں کو، سیاہ کاروں کو تو نے آج عرفات کے میدان میں جمع ہونے کی سعادت دی۔ اے اللہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ عرفات کے میدان میں ہر سال تیرے دو نبی حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام بھی حاجیوں کے درمیان عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں۔ اے اللہ اس وقت عرفات میں لاکھوں حجاج موجود ہیں، اس میں تیرے بہت سارے نیک بندے بھی ہوں گے اور مجھ جیسا گناہ گار بھی حاضر ہے۔ اے اللہ تجھے تیرے ان اٹھے ہوئے نیک بندوں کے ہاتھوں کا واسطہ، اے اللہ آج میری لبیک قبول فرما لے، اے اللہ آج میری حاضری قبول فرما لے، اے اللہ ہمارا حج بھی قبول فرما لے۔ اے اللہ تو نے ہمیں تیرے نبی کے ذریعے حدیثوں کے ذریعے یہ وعدہ ملا ہے کہ آج عرفات کے میدان میں جو لوگ حج کے لیے حاضر ہیں وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہمیں بھی گناہوں سے پاک فرما دے۔ دکھلایا عرفات کا منظر، یہ بھی کرو ہے، یہ بھی کرو کر، یہ بھی کرو ہے، یہ بھی کرو کر، بخش دے ہر حاجی کو خدا، بخش دے ہر حاجی کو خدا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری اے مولا جھولی۔ کریم، اے مولا کریم، ہم اپنے نافرمانوں کو جو ہماری بات نہ مانے اپنے گھر نہیں بلاتے ہیں۔ اے اللہ تیری مہربانی، تیرا شکریہ کہ مجھ جیسے نافرمان جس نے زندگی بھر تیری نافرمانیاں کی، تو نے اپنا گھر بھی دکھایا، کعبہ بھی دکھایا، طواف کی سعادت بھی دی اور آج عرفات کے میدان میں بھی بلا لیا۔ اے اللہ یہ تیری مہربانی، تیرے کرم کا شکریہ۔ اے مولا بلا لیا ہے تو آج مغفرت کی خیرات بھی عطا فرما دے۔ اے اللہ میرے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، میری بھی مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما، میرے بھائی بہنوں کو بھی بخش دے۔ اے اللہ آقا کی ساری امت کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ بہت گناہ لے کر آیا ہوں، گناہوں کا انبار سر پر ہے۔ اے اللہ اب بقیہ زندگی گناہوں سے بچ کر گزارنے کی توفیق عطا کر دے۔ اے اللہ مجھے 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اے اللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تو نے ایسی مہربانی کی ہے کہ کروڑوں لوگ ترس رہے ہیں، تو نے مجھ جیسے گناہ گار کو بلایا ہے۔ اے اللہ اب میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اے اللہ اب میں تیری فرما برداری والی زندگی گزاروں گا، حلال روزی کماؤں گا، حرام روزی کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، 5 وقت نماز ادا کروں گا۔ مگر مولا میں نیت کر سکتا ہوں، طاقت تو نے دینی ہے، مدد تو نے فرمانی ہے، استقامت تو نے دینی ہے۔ اے اللہ مجھے اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے۔ اے اللہ مجھے سنتوں کا پابند بنا دے، حرام روزی سے ہم سب کی جان چھڑا دے۔ اے کریم مولا تیرے دربار میں ایک اور التجا بھی ہے، اس بار تو نے اپنے کرم سے بلایا۔ اے اللہ یہ سفر آخری سفر نہ ہو، جب تک زندہ رہیں ہر سال اے اللہ مجھے حج کی سعادت نصیب فرما، ہر سال مدینہ طیبہ کی بلکہ سال میں کئی بار حاضریاں نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا کر دے۔ اے اللہ جب اس سفر کو چلا تھا کئی تیرے بندوں نے اشک بار آنکھوں سے دعاؤں کے لیے کہا تھا، اے اللہ تیرے بندے بہت ترس رہے ہیں، تیرے بندے بہت تڑپ رہے ہیں۔ اے اللہ جو تڑپ رہے ہیں
جو ترس رہے ہیں، جو مچل رہے ہیں، اے اللہ انہیں بھی کعبہ دکھا دے، انہیں بھی حج کی سعادت عطا کر دے، آئندہ سال انہیں بھی عرفات کی حاضری عطا فرما، بار بار انہیں بھی مدینہ دکھا دے۔ اے اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی بھی خیر فرما، ساری دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرما، عالم اسلام کا بول بالا فرما۔ اے اللہ میری جان، مال، عزت، آبرو، دین اور ایمان، آل اور اولاد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری دعوت اسلامی کی خیر فرما، ترقیاں اور عروج عطا فرما، ہمارے امیر اہل سنت کی خیر فرما، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت کی خیر فرما۔ بس میرے پیارے اسلامی بھائیوں کچھ اس انداز سے مانگتے رہیے گا۔ یہ بھی بتا دوں کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا ضروری نہیں عربی میں مانگی جائے، اچھی بات ہے اگر عربی کی دعائیں یاد ہوں، ورنہ اردو میں بھی، بلکہ آپ اپنی مادری زبان میں بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ بس کسی بھی زبان میں مانگیے، وہ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے، بس مانگتے رہیے گا۔ آپ یہ سوچ لیجئے گا کہ ایک بہت بڑا خزانہ سامنے پڑا ہے، اور کسی کو کہا جائے جتنا بھرنا ہے بھر لو تو اس کا جی نہیں بھرتا، وہ چند سکے اٹھا کر، چند جواہرات اٹھا کر صبر نہیں کرے گا، وہ کہے گا ابھی وقت باقی ہے اور اٹھا لوں، ابھی وقت باقی ہے اور اٹھا لوں۔ تو غروب آفتاب میں جتنی بھی دیر باقی ہو بس آپ مانگتے رہیے گا، آپ التجائیں کرتے رہیے گا، اور یہ سوچئے گا کہ رحمت کی بارش ہو رہی ہے، میں جتنا نہا سکتا ہوں نہا لوں، جتنا لوٹ سکتا ہوں لوٹ لوں۔ اور حاجیوں ایک اور بات بھی یاد رکھنا، دیکھو ہمیں نہیں معلوم ہم آئندہ سال آ سکیں یا نہ آ سکیں۔ پچھلے سال کئی لوگوں نے حج کیا جو اس سال شاید نہ جا پائیں، بلکہ ہو سکتا ہے وہ دنیا میں ہی نہ ہو، کیا معلوم ہمارا یہ سفر بھی آخری سفر ہو۔ اور یہ سوچ کر مانگنا کہ ہو سکتا ہے میرے مرنے سے پہلے اللہ نے مجھے ایک چانس دے دیا ہے، مجھے موقع دے دیا ہے کہ مرنے سے پہلے مغفرت طلب کر لو۔ تو بس دل جمعی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، رقت قلبی کے ساتھ خوب آپ نے دعائیں کرنی ہیں اور غروب آفتاب تک مانگے جانا ہے۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، جو وہاں موجود ہوں اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور ان دعاؤں میں ہم سب کو بھی شامل فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ جو جمعہ کے دن مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جتنا ہو سکے درود پاک پڑھیں، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذات والا پہ بار بار درود، ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود، بے عدد اور بے عدد تسلیم، بے شمار اور بے شمار درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اسلامی بھائیوں، مسلمانوں کی پیاری امی جان بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ پاک پر بھوک کے آثار دیکھے تو مجھے رونا آ گیا۔ نبی پاک علیہ السلام کو بی بی عائشہ دیکھ رہی ہیں کہ چہرے پر بھوک کے اثرات ہیں، تو کہتی میں نے تڑپ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب سے کھانا کیوں نہیں طلب فرماتے کہ وہ آپ کو کھلائے؟ فرمایا اے عائشہ، خدا کی قسم اگر میں اپنے رب سے سوال کروں کہ پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ چلا کریں تو میرا رب ضرور ایسا فرمائے گا، پہاڑوں کو حکم فرمائے گا کہ وہ سونے کے بن جائیں اور میں زمین پر جہاں چاہوں اپنے ساتھ لے جاؤں۔ لیکن اے عائشہ، میں نے دنیا میں پیٹ بھرنے کی جگہ بھوک کو، مالداری کی جگہ فقر کو، خوشی کی جگہ غم کو اختیار کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مزید فرمایا اے عائشہ، بے شک دنیا نہ محمد علیہ السلام کے لائق ہے نہ آل محمد کے لائق ہے۔ اے عائشہ، اللہ پاک اولو العزم رسولوں سے اس بات پر راضی ہوا
کہ وہ دنیا میں مشکلات پر صبر کریں، پسندیدہ چیزوں سے رکے رہیں۔ پھر مجھے بھی اللہ پاک نے حکم فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، ترجمہ کنز العرفان، تو اے حبیب تم صبر کرو جیسے ہمت والے رسولوں نے صبر کیا۔ نبی پاک نے فرمایا خدا کی قسم میں ضرور اللہ پاک کی اطاعت کروں گا، خدا کی قسم جیسے اولو العزم یعنی ہمت والے رسولوں نے صبر کیا میں بھی یوں ہی صبر کرتا رہوں گا، اور قوت تو ساری اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بی بی عائشہ نے میرے آقا کے چہرے پر بھوک دیکھ کر کہا کہ حضور آپ تو اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کرتے ہیں آپ دعا کر دیں، اللہ کھانا بھیج دے گا۔ اللہ اکبر، آقا فرماتے ہیں کھانا تو تھوڑی چیز ہے، میں دعا کروں تو پہاڑ سونے کے بن کر چلنے لگ جائے۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ پھر بھوک کیوں، پھر غربت کیوں، پھر فقر کیوں؟ اب یہ سمجھنا ہے۔ یاد رکھیے نبی پاک علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ میں سادگی تھی، آپ نے اس دنیا میں خود اپنی رضا سے فقر اختیار کیا، یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے یہاں کچھ غریب اسلامی بھائی بیٹھے ہوں، گھر اچھا نہ ہو، زندگی کی سہولیات نہ ہوں، ایسا بندہ اگر فقر اختیار کیے ہوئے ہے تو وہ اختیاری نہیں ہے، وہ تو مجبوری ہے۔ وہ دعا کرتا ہے یا اللہ اچھا گھر دے دے، اچھا لباس دے دے، اچھا کھانا، وہ نکلنے کی کوشش کر رہا ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا؟ مگر نبی پاک مالک جنت ہیں مگر فقر اختیار کیے ہوئے ہیں، مگر سادگی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ذرا غور کریں، میرے آقا وہ ہیں، آپ نے معجزات سنے ہوں گے، میرے آقا دعا فرمائیں تو تھوڑا سا کھانا ہزاروں کو کھلا دیا کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ یاد ہوگا نا، دودھ کا ایک پیالہ تھا، میرے آقا دعا فرما دیں وہ دودھ کا ایک پیالہ 70 صحابہ میں پورا ہو جاتا تھا، جن کی مبارک انگلیاں اگر پیالے میں رکھ دی جائیں تو نبی پاک حکم فرمائے تو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے جو ہزاروں لوگوں کو کفایت کر جائے۔ اللہ اکبر۔ اور خود نبی پاک کا انداز کیا ہے کہ کئی کئی دن کے فاقے ہیں، جن کے در کا صدقہ ہم کھا رہے ہیں، جن کے صدقے دنیا پل رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کا گھر کیسا سادہ، کئی کئی منزلیں نہیں تھی، کئی کنالوں پر محیط بڑا سا محل نہیں تھا۔ غرض یہ کہ نبی پاک نے بڑی سادہ زندگی اپنائی ہے۔ آج دو باتیں سمجھنی ہیں کہ نبی پاک کی لائف سٹائل جو ہے وہ سادہ اور فقر والا کیوں ہے، اور ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے۔ اور دوسرا دوران گفتگو اولو العزم رسولوں کا ذکر ہوا، ہمت والے رسولوں کا ذکر ہوا۔ آج ان دو باتوں کو سمجھیے گا، بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا، اور زندگی کی مشکلات کو ٹیکل کیسے کرنا ہے، اپنی مشکلات پر صبر کیسے حاصل کرنا ہے، انشاءاللہ وہ بھی سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا رب کے حبیب ہیں، مالک جنت ہیں۔ آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی، بخاری شریف کی حدیث ہے، انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک اللہ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ یعنی سارے خزانے تقسیم کرنے والے کون ہیں؟ وہ نبی پاک ہیں۔ اور خود حال کیا ہے کہ کئی کئی دن کے فاقے ہیں، ہے نا کمال کی بات۔ چلے اس حدیث سے ایک عقیدہ بھی سمجھ آ جائے۔ بعض اوقات لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ آپ نبی پاک سے کیوں کہتے ہیں یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے، اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب خود فرما رہے ہیں اللہ عطا فرماتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہے صلی اللہ۔ پہلے شعر میں کیا ہے؟ قرآن کی آیت۔ اعلیٰ حضرت نے قرآن سے ثابت کیا کہ ساری کثرت اور کوثر رب نے کس کو عطا کیا؟ اپنے حبیب کو عطا کیا۔ اب آؤ بخاری کی حدیث سے شعر سن لو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حدیث کیا ہے؟ انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک اللہ عطا فرماتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں۔ دیکھو بریلی کے تاجدار کیا لکھتے ہیں، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رب ہے موتی، موتی یعنی عطا کرنے والا، قاسم تقسیم کرنے والا۔ رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رب ہے موتی اور یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے صلی اللہ۔
اب سمجھ کے آئی کہ ساری دنیا کو تقسیم وہ کر رہے ہیں اور خود حال کیا ہے چٹائی کا بچھونا، کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سہانا، مدنی مدینے والے، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں ہوں سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حالانکہ خزانے تقسیم کرنے والے ہیں، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیاری ڈیلیبریٹلی فقر کو اختیار کیا۔ لیکن دنیا میں آپ کو کوئی آفر دے کہ لاکھ روپے لے لیں، 2 لاکھ لے لیں، کیا کریں گے؟ مہربانی آپ کی دے دے بھائی، کون منع کرتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے پیارے آقا کو کیا آفر ملی؟ آپ کو فرمایا گیا رب کی طرف سے کہ اے محبوب دنیا بھی قبول کر لیں، آخرت میں سے بھی آپ کا حصہ کم نہیں کیا جائے گا، یعنی دنیا میں بھی آپ بادشاہوں والی زندگی گزارے ہیں اور ان نعمتوں کی وجہ سے آخرت کے انعامات میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ کیسی آفر تھی؟ اللہ اکبر۔ مگر سبحان اللہ، پیارے آقا نے کیا عرض کیا؟ اے مالک کریم، میں چاہتا ہوں دنیا میں ایک دن بھوکا رہوں تو صبر کروں، ایک دن کھاؤں تو تیرا شکر ادا کروں۔ اللہ اکبر، یعنی ایک دن کھانا ہے، ایک دن بھوکا رہ کر صبر کرنا ہے، یہ کیسا انداز ہے؟ اللہ اکبر۔ یہاں ایک اور علماء نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرماتے محبت رسول کی تاثیر وہ کیا؟ یاد رکھیں ہر چیز کی تاثیر ہوتی ہے۔ آگ کی تاثیر کیا ہے؟ آگ ہوگی تو جلا دے گی۔ کھانا کھانے سے بھوک مٹ جاتی ہے تو کھانے کی تاثیر کیا ہوگی؟ بھوک مٹا دیتا ہے۔ دوا کھائیں تو بیماری دور ہو جاتی ہے تو یہ دوا کی تاثیر ہے۔ تو محبت الہی کی تاثیر کیا ہے؟ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، یہ عام بندے کا قول نہیں ہے، پیران پیر فرماتے ہیں محبت الہی کی تاثیر آزمائش ہے، محبت رسول کی تاثیر فقر ہے۔ یعنی جو اللہ سے محبت کرے گا اس پر آزمائشیں آنا شروع ہو جائے، وہ ریڈی ہو جائے کہ اب ٹینشن آئے گی، اب آزمایا جائے گا، اب امتحان آئے گا۔ یہ ان تمام لوگوں کا جواب بھی ہے جو کبھی کبھی کہتے ہیں یار جب میں دین سے دور تھا نا، میں دعوت اسلامی کے ماحول میں نہیں تھا، میں اتنی نمازیں نہیں پڑھتا تھا، میں قافلوں میں نہیں جاتا تھا، میں درس نہیں دیتا تھا، لائف سیٹ تھی، جیسے جیسے دین کی طرف آ رہا ہوں مشکلیں آ رہی ہیں، ٹینشن آ رہی ہے۔ یہ کیا معاملہ ہوتا ہے نا کبھی کبھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ محبت الہی کی تاثیر وہ کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ ٹینشن آئے گی بندے کو آزمایا جاتا ہے۔ ہاں، بلکہ ایک اور کمال کی حدیث سنا دوں، یہ وسوسہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کا خلاصہ ہے کہ اللہ کی طرف سے سب سے زیادہ آزمائشیں کس کے آتی ہیں؟ تو نبی پاک نے فرمایا جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے اس پر اتنی آزمائش آتی ہے، سب سے زیادہ نبیوں پر، اس کے بعد جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے نا عجیب بات، یا اللہ تیرے قریب ہو رہے ہیں اور آزمائشیں بھی آ رہی ہیں۔ نبی پاک نے اس کا جواب بھی ارشاد فرمایا، حدیث کا خلاصہ ہے جس کا مضمون ہے کہ اس لیے آزمائشیں آتی ہیں کہ اللہ کی رضا یہ ہے دنیا میں میرے بندے سے جو خطائیں ہوئی ہیں آزمائش بھیجوں، میرا بندہ صبر کرے، صبر کی برکت سے گناہ معاف کر دوں، جب میرے پاس آئے تو اپنی جنت میں بلا حساب داخل کر دوں۔ ارے یہ آزمائشیں گناہ معاف کروانے آتی ہیں، اللہ اپنے قریب کر رہا ہے نا، میل ہٹا کر، زنگ ہٹا کر، گناہوں کی تہ ہٹا کر رب اپنے قریب کر رہا ہے تاکہ میرے بندے کو آسانی سے جنت میں داخلہ مل جائے۔ گھبرانا نہیں ہے۔ ہاں بندہ کہے یار مولانا صاحب کو ڈرا دیا، نماز پڑھیں گے تو آزمائش، قافلے میں جائیں گے تو ٹینشن۔ ہاں اب آگے آپ سنو گے، ہمت والے رسولوں کی بات کرنی ہے نا، تو ہمت والا امتی بھی تو بننا ہے۔ اور اچھا آگے غوث پاک نے کیا فرمایا؟ محبت رسول کی تاثیر کیا ہے؟ وہ فقر ہے، غربت، مالی مسائل بھی ہوں گے۔ ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا اگر سچے ہو نا تو فخر کے لیے تیار ہو جاؤ، یعنی فقیری کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے فخر اس کی طرف اتنی تیزی سے آتا ہے کہ سیلاب بھی اتنی تیزی سے اپنی منزل کی طرف نہیں بڑھتا ہے۔ ہاں فخر، یعنی اب یہ غور کر لیں، اس پہ ٹینشن نہ لیا کریں، یہ اللہ والوں کا انداز ہے۔ اگر آپ پر ٹینشن آ رہی ہے نا، بلکہ بزرگان دین کا انداز تو اور نرالا ہوتا تھا، وہ ٹینشن میں آ جاتے تھے کہ اتنی دنوں سے ٹینشن کیوں نہیں آئی ہے۔ ہاں عجیب بات ہے، ان کو یہ ٹینشن ہوتی تھی کہ یار کوئی آزمائش ہی نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں، زندگی آسان، کہیں رب ناراض تو نہیں ہو گیا۔ ہاں یہ بڑی بہت اوپر لیول کی بات کر رہا ہوں، جلدی سمجھ نہیں آئے گی لوگوں کو۔ لوگ سمجھتے ہیں میں بڑا سکون میں ہوں، اللہ راضی ہے۔ بعض لوگوں کو سکون میں رکھ کر ڈھیل دی جاتی ہے،
کیا آپ شراب کا کام کرنے والے، جوا کا کام کرنے والے، حرام روزی کمانے والوں کے ٹھاٹ نہیں دیکھتے ہیں؟ یار حرام بھی کر رہے اور مزے بھی کر رہے ہیں، اور مسجد کے امام صاحب کو دیکھیں اتنی سی تنخواہ، بیچارے غربت میں جی رہے، بچے کی دوائی کے پیسے نہیں ہوتے، یہ کیا ہے؟ بعض لوگوں کو ڈھیل دی جاتی ہے اور اللہ والوں کو آزمایا جاتا ہے، صبر کر کے ان کے درجے بلند کیے جاتے ہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ان کی زوجہ نے کہا مجھے آپ سے طلاق چاہیے، بڑا لائف سٹائل بڑا زبردست گزر رہا ہے، ایوری تھنگ از ویری گڈ، اچانک بیوی نے کہا طلاق چاہیے۔ کس بات کی طلاق چاہیے؟ میں نے تمہارا دل نہیں دکھایا، تمہیں تکلیف نہیں دی، کیوں ایسا کہہ رہی ہو؟ کہ چلو کسی امام صاحب کے پاس چلتے ہیں، کسی علامہ کے پاس چلتے ہیں، دونوں مل کے جا رہے تھے، راستے میں پیر پہ ٹھوکر لگی شوہر کے، کہ ٹھیک ہے اب طلاق نہیں چاہیے واپس چلے۔ کہ عجیب عورت تو پہلے کہتی طلاق چاہیے، اب کہتی طلاق نہیں چاہیے۔ کا مسئلہ یہ میں 40 دن سے دیکھ رہی تھی آپ پر کوئی آزمائش نہیں آئی ہے، مجھے لگا اللہ آپ سے ناراض ہے اس لیے میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اب پیر پہ ٹھوکر لگی تو مجھے لگا نہیں رب آپ سے راضی ہے، جبھی تو آزمائش آئی۔ اگر یہ ذہن بن جائے، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اگر میرا اور آپ کا یہ ذہن بن جائے کہ میری آزمائش اس لیے آئی ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، اللہ میرا امتحان دے رہا ہے اور میں صبر سے، ہاں کچھ لوگ آزمائش میں فیل بھی ہوتے ہیں، آزمائش آتی ہے معاذ اللہ آل فال بک رہے ہیں، کفریہ کلمات بک رہے ہیں، ناشکری کر رہے ہیں، نہیں، بزرگان دین آزمائش کو ویلکم کرتے تھے، جس طرح خوشی کو، خوشخبری کو خوش آمدید کہتے ہیں نا، اللہ والے آزمائش کو ویلکم کرتے تھے کہ چلو اللہ کی طرف سے آزمائش آئی۔ حضرت فتح موصلی بڑا نام ہے رحمۃ اللہ تعالی اللہ والے، ایک بار آپ کی زوجہ جو تھی کہیں جا رہی تھی، ٹھوکر لگی اور ناخن اکھڑ گیا، مسکرانے لگی۔ کسی نے کہا ناخن تو آپ بتائیں کبھی ناخن اکھڑ جائے تو جان نکل جاتی ہے، تو پوچھا گیا کہ آپ کو تکلیف نہیں ہوئی؟ آپ کہتی تکلیف تو بہت ہوئی، مگر اس لیے میں مسکرا رہی ہوں کہ تکلیف پر صبر کروں گی اور اللہ صبر کا اجر عطا فرمائے گا، اس لیے میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ رہی ہے۔ ہمارا تو منہ ہی بدل جاتا ہے، کوئی کہ خیر تو، یعنی مثال ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں کوئی نقصان ہو جائے، موبائل خراب ہو جائے، موٹر سائیکل کو ٹکر لگ جائے، تھوڑے بہت پیسوں کا نقصان ہو جائے، ہمارا چہرہ ہی بتا دیتا ہے کوئی بڑا مسئلہ، خیر تو بھائی آج آپ کا چہرہ ایسا ہو رہا ہے، ہاں بھائی کیا بتاؤں موٹر سائیکل خراب ہو گئی، فلاں مسئلہ ہو گیا، موبائل ٹوٹ گیا، یعنی ہمارے چہرے سے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ اور اللہ والے مصیبت پر مسکرا رہے ہیں کہ اللہ نے آزمائش بھیج کر صبر کا موقع دیا۔ ایک اور بڑی کمال کی بات پڑھی تھی کتاب میں، اللہ والے ہوتے ہیں، دیکھیں ایک ہے عوام کا مقام صبر، ہم پر مصیبت آتی ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر کر بھی لیں تو کیا کریں گے؟ صبر کریں گے نا۔ اللہ والوں کا وہ مقام شکر ہوتا ہے، بات تھوڑی گہری ہے، جہاں عام لوگوں کا مقام صبر ہوتا ہے وہاں اللہ والوں کا مقام شکر ہوتا ہے۔ ہاں ہم کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ مجھے اس حال میں، ہم جب بھی اللہ سے دعا کریں گے نا، ہم اپنے مسائل کا سولوشن چاہتے ہیں کہ اللہ بچوں کو بھی خوشحالی دے، مال میں بھی برکت دے، سکون والی زندگی دے، یعنی ہم اللہ سے یہ کہہ رہے ہوتے کہ اللہ جس حال میں میں راضی ہوں اس حال میں رکھ۔ اللہ والے کہتے ہیں اللہ جس حال میں تو راضی ہے اس حال میں ہمیں رکھ۔ یہ بہت فرق ہے، اگر رب عز و جل میری آزمائش میں راضی ہے، اگر اللہ میری مشکل میں راضی ہے تو اللہ میں بھی راضی ہوں۔ اللہ سے ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ مشکل دور کر دے، پریشانی دور کر دے، بیماری دور کر دے، یہ عام لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر جو اللہ والے ہوتے ہیں نا تو کہتے ہیں مولا جس حال میں تو راضی ہے میں بھی اسی حال میں راضی، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھنوں چلے پاوا ہوں۔ کہتے ہیں اگر میرا رب میرے دکھ میں راضی ہے نا تو پھر سکھ کو کیا کرنا ہے؟ پھر سکھ نہیں چاہیے۔ باتیں آج گہری ہو رہی ہیں، باتیں آج مشکل ہو رہی ہیں، لیکن اگر جس کو سمجھ آ گئی نا پھر وہ اپنی مشکل کو بھی انجوائے کرے گا، پھر وہ اپنی پریشانی کو بھی انجوائے کرے گا، وہ اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے گا۔ آپ بتاؤ نا یار، میرے اور آپ کے تو اختیار میں ہے ہی کچھ نہیں، میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں اپنی مشکل کو دور کرنے کے لیے؟ میں تو اس کی بات کر رہا ہوں جو ہاتھ اٹھائیں تو بارش برسنا شروع ہو جاتی تھی۔ بھول گئے وہ واقعہ؟ صحابی نے کہا تھا حضور بارش نہیں ہو رہی، آقا نے ہاتھ اٹھائے تو بارش برستی ہے۔ اگلے ہفتے آ کر کہتے ہیں آقا ڈوب گئے رکوائیے، آقا ہاتھ اٹھاتے ہیں تو بارش رکتی ہے۔ ایسی طاقت والے آقا ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے۔ ایسے آقا ہیں، مگر مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھوں میں، ہاتھ خالی ہیں مگر اللہ کی عطا سے دو جہاں کی نعمتوں کے مالک بھی ہیں۔ تو پھر ہم کس بات پر گھبرا رہے ہیں؟ علماء نے اس بات پر بھی بحث کی ہے، ڈیبیٹ کی ہے کہ جناب
نبی پاک نے یہ دانستہ ڈیلیبریٹلی اختیاری فقیری اور سادگی کیوں اختیار کی؟ نبی پاک تو بادشاہوں والی زندگی گزارا. علماء نے بڑی پیاری بات کی، فرماتے ہیں کہ اگر پیارے آقا مہنگے مہنگے کپڑے پہنتے، مہنگا کھانا کھاتے، مہنگی سواری ہوتی، عالیشان محل ہوتا، زبردست مہنگا بستر ہوتا، تو نبی پاک کے غریب امتی تو مارے جاتے ہیں. غریب امتی تو سوچتے ہی رہتا نبی پاک نے تو جناب بٹیر کھایا اور پیارے آقا نے ہرن کا گوشت کھایا اور یہی سنت ہے، تو میں تو غریب، میں سنت پر عمل کیسے کروں گا؟ پیارے آقا مہنگے مہنگے لباس پہنتے تھے، میرے پاس تو کپڑے ہی نہیں ہیں. نبی پاک جناب مہنگے بستر پر سوتے تھے، میرے پاس تو چٹائی ہے. غریب امتی سنت پر عمل کیسے کرتا؟ اللہ اکبر. میرے آقا جانتے ہیں کہ میرے امتیوں میں اکثر غریب ہوں گے. میرے آقا نے خود سادہ زندگی گزاری کہ اگر امتی چٹائی پر سو رہا ہے تو دل چھوٹا نہ ہو جائے، اس کو اطمینان ہو جائے کہ میرے نبی بھی چٹائی پر سویا کرتے تھے. اگر امتی کو ایک دن کا کھانا نہیں ملا، فاقہ ہے، اسے تسلی رہے کہ میرے آقا وہ ہیں جو کئی کئی دن کا فاقہ کرتے تھے. امتی صرف روٹی کھا رہا ہے، سالن نہیں ہے، تو تسلی ہو جائے کہ میرے آقا وہ ہیں جو کبھی کھجور اور پانی پر گزارا کر لیا کرتے. ارے امتی کے پاس اگر اچھا نیا لباس نہیں ہے تو دل چھوٹا نہ کرے. میرے آقا وہ ہیں جو جنت کے خزانوں کے مالک ہیں، مگر لباس پر پیوند لگا ہوا ہوتا تھا، سادہ لباس پہنا کرتے تھے. اللہ اکبر. کیا خوبصورت ادا ہے میرے آقا کی. کتنی سنتیں آسان ہو گئیں غریبوں کے لیے عمل کرنے کے لیے. ہاں، جو امیر امتی ہیں اب وہ چاہیں تو سادگی اختیار کر کے وہ سنت پر عمل کر لیں. غریبوں کو ٹینشن نہیں ہونی چاہیے. اللہ اکبر. ایسے پیارے آقا ہیں. تو آج یہ بات سمجھ آ گئی کہ اگر کسی وجہ سے تنگی ہے، کسی وجہ سے فقیری ہے، کسی وجہ سے جناب نعمتیں کم ہیں یا کسی آزمائش میں ہو، تو ہمت میں رہنا اور نبی پاک کو یاد کر لینا. پیارے آقا علیہ السلام کیسے رول ماڈل ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر کیا ہوا. ایک صحابی بھوک سے پریشان اور پیارے آقا کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں حضور بھوک لگ رہی ہے، اور اپنا کرتا اٹھایا تو پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے. یہ کون ہے؟ صحابی رسول، قطعی جنتی، آقا کے ساتھی. کبھی پیٹ پہ پتھر باندھا ہے بھوک کی وجہ سے؟ پھر بھی شکوہ. ان کے پیٹ پہ پتھر تھا مگر شکوہ نہیں تھا. مگر کمال دیکھو کہ جب صحابی نے کہا حضور بھوک نے ستایا ہے، پیٹ پر پتھر باندھ کر پیٹ کو تھوڑا وزنی کیا، نبی پاک نے اپنا کرتا اٹھایا تو پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے. رول ماڈل نبی پاک تمام غریبوں کے لیے دلاسا ہیں. میرے آقا تمام دنیا میں پریشان حال لوگوں کے لیے دلاسا ہے. اور اب آگے چلو. دوسرا ٹاپک کیا تھا؟ اولو العزم رسول کون ہیں؟ ہمت والے رسول. قرآن نے کیا فرمایا نبی پاک سے؟ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. تو اے حبیب تم صبر کرو جیسے ہمت والے رسولوں نے صبر کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو کہ صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں اولو العزم رسول 5 ہیں. آسان کر دیتا ہوں، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، اور 5ویں خود ہمارے آقا جناب رسول اللہ علیہ السلام. اچھا اب عقیدہ سن لیں. ہمارا نبوت کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ نبوت میں سب کے سب نبی برابر ہیں، البتہ درجات کے لحاظ سے بعض کو بعض پر فضیلت ہے. یہ عقیدے کی بات یاد رکھنی ہے. ساری مخلوق میں انبیاء کرام سب سے افضل ہے. یہ بھی عقیدہ سمجھ لیں کہ جتنے بھی اولیاء ہیں نا سب ہمارے سروں کے تاج ہیں. مگر یاد رکھیں کوئی ولی، کوئی کتب، کوئی ابدال کسی صحابی کے مرتبے پر نہیں پہنچ سکتا. اتنا بڑا مرتبہ ہے صحابی رسول. اچھا پھر کوئی صحابی وہ کسی نبی کے مرتبے پر نہیں پہنچ سکتا. ٹھیک ہے، یہ بھی یاد رکھیں. اور کوئی نبی جناب رسول اللہ علیہ السلام کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا. تو یہ بات یاد رہے. تو انبیاء سب سے افضل. اچھا پھر انبیاء کرام میں کم و بیش 313 رسول آئے. ٹھیک ہے، اور یہ باقی تمام نبیوں سے افضل ہیں جو رسول ہیں. اور پھر ان 313 میں جو 5 اولو العزم رسول ہیں ان کا رتبہ ان سب سے بھی اونچا ہے. اور پھر 5 میں اللہ اکبر سب سے افضل و اعلیٰ کون ہیں؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت نے یہ پورا عقیدہ ایک شعر میں سمجھا دیا. جبھی تو اعلیٰ حضرت سے پیار ہے. پوری بات کو دریا کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں. کیا فرمایا؟ خلق سے اولیاء سے رسول، خلق سے، خلق کون ہے؟ ہم مخلوق ہیں نا، عام لوگ. ہم سے افضل کون ہے؟ اولیاء. اولیاء سے افضل کون ہے؟ رسول. خلق سے اولیاء، اولیاء
اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ، ہاں سب سے بالا اعلیٰ۔ اب نبی پاک کو اللہ نے کیا فرمایا؟ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، تو اے حبیب تم صبر کرو جیسے ہمت والے رسولوں نے صبر کیا۔ صبر کرنے کی تلقین اللہ قرآن میں فرماتا ہے۔ اب صبر ہے کیا؟ اپنے پاؤں پر جمے رہنے کو صبر کہتے ہیں۔ حالات کیسے بھی ہوں، بندہ اپنی جگہ پر جمع رہے، مشکل آئے، پریشانی آئے، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جائے، بندہ اپنی جگہ پر قائم رہے، اس کو صبر کہتے ہیں۔ دیکھیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ پر کربلا کے میدان میں کیسے کیسے امتحان آئے، 72 ساتھی آپ کے سامنے شہید ہوئے، حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ کے گلے پر تیر لگا، آپ نے اپنے ہاتھوں سے وہ تیر نکالا، بھائی بھتیجے بھانجے بیٹے آنکھوں کے سامنے شہید ہو گئے، پانی بند ہے مگر آپ جمے ہوئے ہیں، آپ صبر پر ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی معرفت کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ افعال الہی کو سمجھے، اللہ پاک نے کس چیز کو کس چیز کا نتیجہ بنایا ہے، اس بات کو سمجھنا، اس پہ غور کرنا، اس سے حکمت ملتی ہے، اللہ پاک کی پہچان نصیب ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پر محنت بندہ کرتا ہے تو کامیابی ملتی ہے، بندہ توکل کرتا ہے تو سبحان اللہ اللہ پاک کی خاص مدد مل جاتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے نا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ تو اللہ پاک نے کسی نہ کسی چیز کو دوسری چیز کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ یہ کرو گے تو یہ نتیجہ مل جائے گا۔ اب سوچنا یہ ہے کہ کسی کو قیادت چاہیے، کسی کو امامت چاہیے، کوئی پیشوا بننا چاہتا ہے، جو لیڈرشپ ہے نا ہمیشہ یاد رکھے وہ صبر کا نتیجہ ہے، یہ نوٹ کر لے، جو صبر دکھائے گا، ہمت رکھے گا، استقامت اپنائے گا، حالات کیسے ہی ہو جائیں اپنے راستے پر قائم رہے گا، پاؤں جمے رہیں گے، اللہ پاک اس تمام کوشش کے بدلے اسے امامت عطا فرماتا ہے، اسے لیڈرشپ عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رب نے قرآن میں فرمایا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اور جب بنی اسرائیل نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے۔ اب غور کریں نا، بنی اسرائیل تو بڑے مظلوم تھے، فرعون اور اس کی قوم نے کتنا ظلم کیا، 70,000 لڑکے قتل کروا دیے، ظلم کیا۔ بنی اسرائیل تو کمزور تھے، غلامی میں تھے، مگر اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ جب صبر کیا تو اللہ نے امام بنا دیا، پیشوائی عطا فرمائی، تو پتا چلا صبر کا نتیجہ امامت نکلتا ہے۔ شاعر مشرق لکھتے ہیں نا سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ ہاں اگر لیڈر بننا ہے، اگر امامت کرنی ہے، پیشوائی چاہیے تو یہ صبر کے نتیجے میں ملتی ہے۔ اور اولو العزم رسول جو اللہ پاک کے سب سے مقرب بندے ہیں، انہوں نے کیسی ہمت دکھائی، اللہ نے کیسا مرتبہ دیا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب بات کرتے ہیں، اب ذرا ان 5 رسولوں کے بارے میں مختصر ورنہ تو یقین کریں ایسے واقعات ہیں بندہ پڑھتا چلا جائے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بات کرتے ہیں، 950 سال تک اللہ کی طرف بلایا، 950 سال تبلیغ کیا، اللہ نے آپ کو عمر بھی بہت طویل دی تھی، 950 سال تک اللہ کی طرف بلایا۔ کتنے لوگ ایمان لائے؟ 80 لوگ ایمان لائے۔ ذرا غور تو کرو یار، 950 سال لوگ آپ کو برا بھلا کہتے، آپ کو گالیاں دیتے، آپ کو مارتے، مرتے مرتے اپنے بچوں کو وصیت کرتے تھے کہ حضرت نوح کی بات نہ سننا، اتنا آپ کو ڈسکریج کیا گیا، مگر آپ کی ہمت دیکھیں، آپ اللہ کی طرف بلاتے رہے، بلکہ اللہ اکبر آپ پر اس قدر تکلیفیں آئیں کہ بندہ ہل جائے ان کی بات سنے، مگر اللہ اکبر آپ نے پھر اللہ سے عرض کیا رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے میرے رب بے شک میں نے اپنی قوم کو رات میں بھی اور دن میں بھی دعوت دی، ثم انی دعوتهم جہارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، اے اللہ پھر یقینا میں نے انہیں بلند آواز سے دعوت دی، بڑی آواز سے بلایا، پھر یقینا میں نے اعلانیہ بھی کہا، اے اللہ آہستہ خفیہ بھی کہا، ہر طریقے سے انہیں دعوت دی،
ہوتی. انداز دیکھیں, کہتے یا اللہ تیری طرف دن میں بھی بلایا, رات میں بھی بلایا, آواز کے ذریعے بھی بلایا, خفیہ طریقے سے بھی بلایا. اے اللہ یہ ماننے والے نہیں, میں نے بڑی کوشش کی. اللہ اکبر, مسلسل نیکی کی دعوت دیتے رہے. اب مجھے بتائیے نا, ایسا ہم میں سے کون ہے, ہم تو تھوڑا سا نیکی کا کام کریں, کوئی کہے بھائی ہم آپ کی بات نہیں سنتے, بندہ کہتا ہے میں نے اب دعوت نہیں دینی, میں نے نیکی کا کام نہیں کرنا, کوئی ساتھ نہیں دیتا, میں درس دیتا ہوں تو کوئی بیٹھتا نہیں, بیان کرتا ہوں تو کوئی سنتا نہیں, میں مسجد کا کام کر رہا ہوں کوئی ساتھ دیتا نہیں. لوگ ہمت چھوڑ دیتے ہیں, لوگ کام چھوڑ دیتے ہیں. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ فارمولہ یاد رکھیے گا, جب بھی نیکی کے راستے پہ جائیں گے نا, شروع میں آزمائش آئے گی. جو ڈٹ جاتا ہے, جو ہمت دکھاتا ہے, اللہ پھر اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے. آپ سارے نبیوں کی سیرت اٹھائیں, شروع میں تکلیف آتی ہے, اور پھر جب اللہ راضی ہو جائے, اللہ مدد فرماتا ہے, تو کیسے غیب کے خزانے کھل جاتے ہیں. بتاؤ نا میرے آقا کی سیرت میں مکے والوں نے کتنا ستایا تھا, مگر آج حال کیا ہے, دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں میرے آقا کے نام لینے والے نہیں ہیں. سب سے زیادہ اگر کوئی مذہب پھیل رہا ہے دنیا میں تو وہ اسلام ہے. اللہ اکبر, میرے آقا کو شروع میں بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑی. اچھا آپ چلیں نبیوں کی بات ہم کر رہے ہیں, ہم ذرا اولیاء کی بات کریں. غریب نواز ہندوستان میں گئے تھے, ہار نہیں پہنائے گئے تھے, نعرے نہیں لگے تھے, بڑی تکلیفیں دی وہاں کے لوگوں نے. پرتھوی راج چوہان, یہ جو ہے اس زمانے کا راجا تھا, وہ تو کہتا میرے اونٹ بیٹھنے کی جگہ ہے, کھڑے ہو جائیں. اللہ اکبر, آپ کو بڑا ستایا گیا, مگر اس مشکل میں آپ ڈٹے رہے. نتیجہ کیا ملا, ایک روایت کے مطابق 90 لاکھ غیر مسلموں نے خواجہ صاحب کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا. یہ کیسے, شروع میں تکلیف, بعد میں کمال ہو جاتا ہے. سب اولیاء کرام کی سیرت اٹھائیں. چلے آپ کہیں گے یار عبدالعزیز بھائی آپ تو انبیاء کی, صحابہ کی, اولیاء کی باتیں کر رہے ہیں, میں زیادہ دور نہیں لے جاتا. اس دور کی آپ کو مثال دیتا ہوں. 40-43 سال پہلے ایک نوجوان تھا, غریب تھا, ماں باپ بھی بچپن میں چلے گئے تھے, مال و دولت بھی نہیں تھا. مجھے بتاؤ نا, کامیابی کے لیے لوگ کہتے ہیں پیسے ہونے چاہیے, خاندان ہونا چاہیے, تعلقات ہونے چاہیے, ذرا نام ہونا چاہیے. اس بندے کے پاس کچھ نہیں تھا, وہ اکیلا تھا, مگر جذبہ تھا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. کبھی سائیکل پر جا رہا ہے, کبھی موٹر سائیکل پر کسی کے پیچھے بیٹھ کے جا رہا ہے, کبھی بس میں کھڑے ہو کر جا رہا ہے. جذبہ ہے. لوگوں نے ستایا, لوگوں نے کہا آپ کی بات کیوں سنیں, آپ کا تو نام بھی نہیں ہے, آپ کے تو بیان کا انداز بھی بڑا عجیب و غریب اور سادہ سا ہے. کوئی سنتا نہیں تھا, کوئی بٹھاتا نہیں تھا, گھر نہیں بیٹھ گیا وہ نوجوان کہ جناب میری تو کوئی سنتا نہیں, میری تو کوئی بات مانتا نہیں. اللہ نے جذبہ دیا, اللہ نے ہمت دی. میں نے شروع میں کہا تھا, جو ہمت دکھاتا ہے, جو صبر دکھاتا ہے, اللہ اسے پیشوائی عطا فرماتا ہے. ارے صدیوں کی بات نہیں ہے, 40-42 سال میں اس بڑے کلندر کے صبر اور ہمت نے ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا دیا کہ دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں الیاس قادری کو سلام نہیں کیا جاتا. آج اگر میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, یہ صدقہ ہے امیر اہل سنت کا. لاکھوں لوگ عالم بن رہے ہیں, حافظ بن رہے ہیں, ہزاروں مساجد بن چکی ہیں. ارے دنیا کا کونا کا نام لیجئے, ملک کا نام لیجئے, میں بتاؤں گا وہاں دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے. یہ سب کچھ صدیوں میں نہیں ہوا, یہ باتیں صدیوں میں پوری ہوتی ہیں. اللہ نے ہمت کا اور صبر کا اور توکل کا وہ نظارہ ہمیں دکھایا ہے. الحمدللہ اپنی آنکھوں سے دعوت اسلامی کو بنتے دیکھا, اور صرف 43 سال میں دنیا بھر میں پہنچتے بھی دیکھ لیا. اور کون سی مثال دوں آپ کو, آپ خود ایکسپیرینس کر رہے ہیں. اب آپ بتائیے نا, یہ ہے ہمت والوں کا نتیجہ. آگے چلتے ہیں. اللہ نے امیر اہل سنت کو اولو العزم رسولوں کا صدقہ عطا فرمایا ہے, فیضان مصطفیٰ نصیب فرمایا ہے. اے کاش میں اور آپ بھی یہ سیکھ لیں کہ جب بھی نیکی کا کام کریں گے, مشکل آئے گی, آزمایا جائے گا, جو ڈٹ گیا, جو کھڑا ہو گیا, جس نے ہمت دکھائی, اللہ غیب سے مدد کرتا ہے. یہ مسجد ایسے نہیں بنی, جنہوں نے بنائی ہے نا ان سے پوچھئے گا, کہ پرانے بزرگ ملے ان سے پوچھئے گا کیا بناتے ہی مددگار آ گئے تھے, تو وہ سنائیں گے آپ کو سٹوری کہ کتنی مشکل تھی, کتنی پرابلم تھی, پیسے بھی کوئی نہیں دیتا تھا, تھوڑے تھوڑے کر کے ہم نے کوشش کی, اور آج اللہ نے کیسا اس مسجد کو آباد کیا کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں. وقت لگتا ہے, ہاں ہم ہمت چھوڑ جاتے ہیں, ہم صبر نہیں کرتے. آؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام, آپ کے صبر کی تو کیا بات ہے. حضرت ابراہیم پر تو اتنا بڑا بیان ہو سکتا ہے, مگر اگر میں صرف جھلکیاں بتاؤں, آپ کو پتا حضرت اسماعیل کتنی عمر میں پیدا ہوئے ہیں. حضرت ابراہیم کی عمر 99 سال ہو گئی تھی. کیا مانگتے تھے؟ اسماعیل. اسما عربی کا لفظ ہے, ایل عبرانی زبان کا لفظ ہے. معنی کیا بنتا ہے؟ ایل کے معنی پروردگار, اے اللہ. اسما معنی اے اللہ سن لے, اے اللہ سن لے, بیٹا چاہیے, اے اللہ سن لے. 99 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا عطا کیا, آپ نے نام ہی اسماعیل رکھ دیا.
یار ایک بات بتاؤ، ہماری تو 6 مہینے دعا قبول نہ ہو تو دعا مانگنے چھوڑ دیتے، کہتے ہیں یار معاذ اللہ نہیں سنتا، کفری کلمات کہہ دیتے لوگ، ہمت ہار جاتے ہیں، اللہ کے نبی ہیں اور اولو العزم رسول ہیں، 99 ایئرز کی ایج تک دعا مانگتے رہے، شکوہ نہیں، صبر ہے۔ یار اگر 2 4 5 سال کام نہیں ہو رہا تو صبر تو کرو نا، یہی بہتر ہوگا۔ مگر دیکھو تو صحیح امتحان کیسا تھا، 99 سال کی عمر میں بیٹا ملا اور ابھی بیٹا دودھ پیتا ہے تو حکم دیا گیا کہ مکے کے صحرا میں چھوڑ کر آ جاؤ، بیوی کو بھی چھوڑ دو، بچے کو بھی چھوڑ دو۔ ادھر تو 3 دن کے لیے قافلے کا کہتے ہیں بچے گھر میں ہیں، فیملی کو ٹائم دینا ہے، حضرت میں نکل نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم کو فرمایا گیا اس لکھوں تک صحرا میں چھوڑ دو اپنی بیوی بچے کو۔ 99 سال کی عمر میں بیٹا ملا، کون چھوڑتا ہے؟ 10 سال بعد اولاد ہو تو بندہ سینے سے لگائے گھومتا ہے، بڑی دعاؤں سے ملا ہے، اس کو کچھ نہ ہو جائے۔ آپ نے چھوڑ دیا، مکہ آباد ہو گیا، کعبے کی تعمیر ہو گئی، تھوڑا بچہ بڑا ہو گیا، اب فرمایا ذبح کر دو۔ آپ یار ٹیسٹ تو دیکھو، ذبح کر دو۔ بیٹے سے پوچھا بیٹا تم کیا کہتے ہو؟ کہا اللہ کا حکم ہے میں بھی تیار ہوں۔ ہائے ہائے، شیطان نے ماں کو جا کر کہا پتہ ہے بیٹا ذبح کرنے جا رہے ہیں، کہا اللہ نے فرمایا تو میں بھی تیار ہوں۔ انہوں نے تو چھری پھرا دی تھی نا، وہ تو اللہ نے جنتی بیٹا بھیج دیا، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے۔ صرف یہ ایک واقعہ نہیں ہے، نمرود والوں نے آگ لگائی تھی جب آپ نے ایک بڑا کمال کا مکالمہ کیا تھا کہ تم اس کو پوچھتے ہو نہ روک سکتا ہے نہ بتا سکتا ہے کہ کس نے مجھے توڑا ہے، مگر انہوں نے آگ لگائی۔ جب آگ لگا کر حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو حضرت جبرائیل آئے تھے کہ اے ابراہیم آپ ہم سے تو مدد نہیں مانگ رہے، اللہ سے تو مدد مانگ لیں، اتنی بڑی آگ ہے۔ کیا جواب دیا تھا؟ فرماتے اللہ دیکھ رہا ہے نا، اگر اس نے مدد کرنی ہے تو کر دے گا اور اگر راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ اور آپ کو پتا ہے حضرت ابراہیم کو جس وقت آگ میں ڈالا گیا آپ کی عمر کتنی تھی؟ ایک روایت کے مطابق 20 سال۔ یار اس ایج میں توکل کا لیول تو دیکھیں، کیا ہمت، کیا صبر۔ مگر صبر کا نتیجہ کیا ملا کہ اللہ نے اسی آگ کو باغ بنا دیا۔ یقین کرے اتنی باتیں یاد آ رہی ہیں، میرے پاس وقت تھوڑا ہے، مجھے ایک بات بتائیں، آگ کا کام کیا ہے؟ بتاؤ نا، جلانا، ٹھیک ہے۔ دریا کا کام کیا ہے؟ سمندر کا کام کیا ہے؟ ڈبانا۔ سمندر میں جائے گا، دریا میں جائے گا تو کیا ہوگا؟ ڈوب جائے گا۔ چھری کا کام کیا ہے؟ سمجھ میری بات سمجھو، یہ 3 واقعات میں یاد دلا رہا ہوں آپ کو۔ آگ کا کام، سمندر کا کام ڈبانا، اور چھری کا کام کاٹنا۔ ہاں یہی تو سمجھنا ہے، آگ کا کام جلانا ہے مگر رب چاہے تو یہی آگ باغ کا کام کر دیتی ہے۔ دریا کا کام ڈبانا ہے مگر رب چاہے تو یہی دریائے نیل حضرت موسیٰ کے لیے راستے نکال دیتا ہے۔ ارے بھائی چھری کا کام کاٹنا ہے مگر رب چاہے تو حضرت ابراہیم چھری پھرا دے، حضرت اسماعیل کو بچا لیتا ہے رب عز و جل۔ تو یہاں پتہ یہ چلا ہمارا دماغ چلتا ہے اسباب پر کہ یار پیسے ہوں گے تو ترقی ہوگی، پیسے ہوں گے تو خوشی ہوگی، ڈاکٹر ہوگا تو علاج ہوگا، دوائی ہوگی تو جناب ٹھیک ہوں گا۔ ہم سمجھتے ہیں یہ